اشکال نمبر 8، لیکن اصل فتاوی جلد 2 میں اس کی تعویل کی اور فرماتے کہ ہمارے فلکیات صبح سے مراد صبح کاذب لیتے اور احتیاط کے پیش نظر آمدن بھی سیر کے صبح کاذب کے اوقات لے کے جاتے ہیں۔ اس کو ہم ہزاروں دفعہ بھی حسن ظن کر کے صحیح ماننے سے معذور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ تحقیقی کام ہے اور تحقیقی کام میں دلیل سے بات چلتی ہے، اس میں بڑے و چھوٹے کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں دلیل سے، کیونکہ دلیل صرف پیغمبر سے نہیں مانگی جاتی، باقی تو ظاہر مطلب ہے کہ جس کی بھی بات ہوتی ہے اس سے اس دلیل کے ساتھ ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہاں آپ دیکھ لیں آسن فتاوی جلد 2 میں اگر یہ فرمایا گیا تو حضرت نے اس کی دلیل، حضرت کے ذمہ تھا کہ اس کی دلیل دیتے، لیکن کہیں پر بھی حضرت نے دلیل نہیں کہ انہوں نے فلاں محققین نے کہا ہے کہ ہم جب بھی صادق لیں گے تو اسے مراد صبح کاذب ہوگا، کہیں پر بھی یہ قول نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس تعویل کو محققین نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ نہ تو اس کا نقلی ثبوت ہے کہ ہمارے فن نے خود کہا ہو کہ ہم جو صبح کے اوقات دے رہے ہیں یہ صبح کاذب کے ہیں، اور نہیں سحری کے اوقات شائع کرنے والے نے کہا ہے کہ ہم اصل میں صبح کاذب کے اوقات دے رہے ہیں، کہ اس میں احتیاط ہے۔ احتیاط کا بالکل علادہ بتایا جائے تو عموماً 2 یا 3 منٹ کی ہوتی ہے۔ احتیاط پر زیادہ کام تو میں نے خود کیا ہے۔ اس سے پہلے تو احتیاط کو صرف رسمی کارروائی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا تھا، عقلی طور پر بھی اس کا موقع نہیں، کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کو اس کی شرعی مسائل یعنی مسافت قصر اور نفس و نار شرعی کی تحقیق کے لیے استعمال کرے، جس میں صبح صادق کے اوقات کی ضرورت تھی۔ اس میں جو ہے نا مطلب علادہ حضرت نے چونکہ اس میں 2 منٹ کی احتیاط کا بتایا ہے، تو 2 منٹ کی احتیاط کی وجہ سے مزید احتیاط کرنے کی اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا یہ والی بات کم از کم ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ جل شانہ حضرت کے برکات میں مزید اضافہ فرمایا۔ حضرت ہمارے بڑے تھے اور یقیناً حضرت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اسی اصل فتاوی میں بہت ساری چیزیں جن سے ہم نے حضرت سے سیکھا ہے، لیکن بہرحال جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض امور میں اختلاف کیا ہے، تو اس کے ان کے اوپر کوئی وہ نہیں آتا یعنی کہ کیوں اختلاف کیا ہے، کیونکہ علمی اختلاف تھا، حالانکہ ان کے ظاہر مطلب ان کے مقام کو جانتے تھے۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف کر دیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں دلیل ان کے ذمہ تھا، اور چونکہ دلیل نہیں دیے لہٰذا ہم جو ہے نا اس مسئلے میں حضرت کی بات کو، حضرت کی تعویل کو یعنی ہم لوگ مطلب صحیح نہیں سمجھتے اور ظاہر اس سے عذر کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہی والی بات ہے کہ جو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ نے خود کہا ہے بس وہی کافی ہے، اور اس کے اوپر جو محققین نے بات کی ہے بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ضروری تصحیح احکر کے علم میں بات لائی گئی کہ ملک بشیر احمد بگوی صاحب احکر کو اپنا شاگرد بتاتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے ان نے میراث پر کام کرنے کے لیے ضرور قائل کیا تھا، جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں، لیکن اس میں علمی فلکیات میں ان سے کوئی استفادے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی میراث کی کتاب میں بھی کئی غلطیاں احکر نے درست کی ہیں، جس پر اس نے کہا کہ اب تو آپ کو میراث پر ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ اب تک میری غلطیاں کسی نے درست نہیں کی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اس پر میرے بگوی صاحب سے بات بھی ہوئی اور بگوی صاحب مجھ سے اس پہ نالان تھے کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ سے کسی نے کہا ہے، تو میں نے بگوی صاحب کے عذر کو تسلیم کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کہتے تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ البتہ مجھے چونکہ بہت مطلب جو ہے نا وہ مستند طریقوں سے بات معلوم ہوئی تھی، کیونکہ حسن صاحب جو تھے وہ یہ ایک انجینئر تھے جو کہ مطلب حسن صاحب بگوی صاحب کو اپنا شاگرد بتاتے تھے، اور بگوی صاحب نے مجھے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ واقعی میں نے ان سے سیکھا ہے، چونکہ ایک کانفرنس میں شریک تھے، تو ہم جہاں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے ان کی بات پہ یقین کر لیا کہ انہوں نے بالکل یہ صحیح مطلب گویا کہ یہ بات ہو چکی ہوگی۔ لیکن اب چونکہ بگوی صاحب خود اس سے انکاری ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ ان کی اس کو چسپاں کر لوں، ٹھیک ہے۔ البتہ جو میراث کی کتاب کے بارے میں کہا کہ میں نے کون سی غلطیاں درست کی، تو میرے خیال میں اس کو یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے اور مجھے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں میراث پر کام کر لوں، تو میں نے کہا آپ جو کام کر رہے ہیں تو میں کیوں اس پر کام کر لوں، مجھے کیا ضرورت ہے، آپ ماشاءاللہ اس پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو خیر اس نے مجھے کتاب دی میراث و لغہ، اس میں 2-3 جگہ مجھے غلطیاں نظر آ گئی، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو نا یہ چیز تو غلط ہے، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت صحیح بتائی، تو اب تو آپ کو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ میری کتاب میں غلطی کسی نے ابھی تک نہیں نکالی تھی اور آپ نے بیٹھے بیٹھے نکالی ہے، تو آپ کو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ میں نے ان کی بات تسلیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مطلب یہ، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس پہ کام کرتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں، لیکن اس پر نام آپ کا ہوگا۔ انہوں نے کہا میرا نام کیوں ہوگا؟ میں نے کہا میرا میراث پر کوئی وہ نہیں ہے کام۔
تو اس وجہ سے مجھے لوگ نہیں جانتے، تو یہ کتاب ضائع ہو جائے گی اگر میں اپنے نام سے شائع کروں گا، کوئی اس کو پڑھے گا نہیں۔ آپ کچھ لوگ جانتے تھے، لہٰذا یہ آپ کے نام سے چلے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ خود لکھیں گے اور میں بھی جو ہے نا اس پر لکھوں گا، آپ میری اصلاح کریں گے، میں آپ کی اصلاح کروں گا۔ تو اس کا میں نے بہت اظہار قدر بھی کی، اور ماشاءاللہ ان کو میں اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتا رہا ہوں کہ ان کی اخلاص کی علامت تھی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب اگر وہ انکار کر رہا ہے تو مجھے اس پر بھی زور نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا ہوا تو نہیں ہوا۔ لیکن وہ مجھے بہت حیرت ہوگی کہ اگر وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں بات ہوئی ہے اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں، تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال میرے سامنے تو بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ والی بات ہے کہ فلکیات میں ان کے ساتھ میں کسی طرح بھی وہ جو ہے نا وہ نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی۔ فلکیات کے میرے استاد ہیں اور دوست ہیں، اور ماشاءاللہ ان سے میں نے سیکھا ہے، اور یہ میرے بعد میں آیا ہے فلکیات میں، ٹھیک ہے، جو قبلہ پر ان کا پہلے کام تھا، لیکن یہ ہے کہ فلکیات کے باقی چیزوں میں میرے بعد آئے ہیں۔ میں تو پہلے سے مطلب اس پہ کام شروع کر چکا تھا 1980-81 میں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مشاہدات تھے وہ مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ انہیں باتیں کی ہیں، لیکن وہ صرف مطلب مشاہداتی سطح تک کی باتیں تھی، اس پہ باقاعدہ ان کے جو کام ہے فلکیات کے لحاظ سے وہ یہ بعد میں آئے۔ ان کو زیادہ تر جو مطلب یعنی غلط فہمیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے جو انجینئر نفیس صاحب تھے ان کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ میرے پاس آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کیوں مناظرہ کیا تھا، میں مفتی رشید احمد صاحب کا جو ہے نا وہ یعنی وہ شاگرد ہوں۔ تو میں نے کہا جب استاد سے میں نے بات کر لی، استاد ایک بات کو تسلیم کر چکا ہے، تو میں شاگرد سے کیوں کروں؟ استاد حضرت کے بہت سارے شاگرد ہیں، میں ان سے کیوں بحث کروں، میں آپ سے کیوں بحث کر لوں؟ میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، چونکہ اس وقت میں کراچی میں تھا اور بنیو ٹاؤن میں تھا، تو میں نے کہا آپ مہربانی کر کے حضرت سے کہہ دیں کہ شبیر یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کو بلا لیں۔ تو میں حضرت کے پاس چلا جاؤں گا، تو حضرت مجھ سے جو ہے نا وہ اگر پوچھیں گے تو میں حضرت کے سامنے بات رکھ لوں گا، دوبارہ رکھ لوں گا۔ لیکن آپ کے ساتھ دوبارہ اس لیے بات نہیں کہ پھر کوئی اور مرید آئے گا، پھر کوئی اور شاگرد آئے گا، تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں سب کے ساتھ بات کروں۔ ہاں حضرت کے ساتھ، حضرت کی خدمت میں ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ آئے نہیں، لیکن میرے اتنے مخالف ہوئے کہ اس کے بعد اس نے سب چیزوں سے انکار کر دیا کہ نہیں حضرت سے میرے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کی بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ یا کہتے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ حضرت کے سامنے انہیں کبھی اس طرح نہیں کہا جب تک حضرت زندہ تھے، اس قسم کی بات انہوں نے نہیں کی۔ تو میں تو اب چونکہ وفات ہو گیا، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ شاید اسے پوچھے کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کیوں کی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ فرمائے۔ لیکن یہ والے کہ بگوی صاحب تو چونکہ زندہ ہے، تو میرے خیال میں اپنے لیے کچھ اور مصیبت نہ بنائیں، جو چیز حق ہے وہ حق ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مفتی شوکت علی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ آپ کے مقالے کے صفحہ نمبر 5 کا عنوان نظر آ رہا ہے، اس کی پہلی سطر میں کاذب کی روشنی کو براہ راست کہا ہے، اگر سطر کے بالکل شروع میں 18 شاید غلطی سے لکھا ہو، بہرحال اس کے برعکس 7 سطر میں براہ راست کی نفی کی گئی ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت، لیکن چلے خیر یہ تو ہو سکتا ہے۔ اصل سوال حضرت یہ ہے کہ جب صبح کاذب سورج کی نکاشی روشنی اور بروجی روشنی بقول آپ کے دارت البروج کے پاس ہوتی ہے، تو ان تفصیلات سے بات واضح ہوتی ہے کہ بروجی روشنی کے درجات بھی متعین ہو اور 18 سے پہلے اس کا روزانہ ظہور بھی ضروری ہو۔ اب آپ ارشاد فرمائے کہ بروجی روشنی کے درجات پر طلوع ہوتی ہے اور یہ کس مہینے میں ظاہر ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ حضرت مفتی صاحب نے جو سوال بھیجا ہے، اس کے بارے میں پہلے میں اپنے مقالے کے اصلی الفاظ بتاؤں، اور وہ یہ ہے، اگر 18 ذی الفق کی روشنی، جس کو ماہرین سورج کی پہلی براہ راست روشنی کہتے ہیں، یہ صبح کاذب نہیں تو پھر صبح کاذب کدھر گئی؟ کیونکہ حدیث شریف میں صبح کاذب کا ذکر ہے۔ جدید غیر مسلم ماہرین صبح کاذب کو نہیں جانتے، لیکن وہ بروجی روشنی کے جو تعریف کرتے ہیں وہ بہو اس تعریف کے مطابق ہوتے جو حدیث شریف میں صبح کاذب کی بتائی ہوئی علامات سے معلوم ہوتے، یعنی اس کا افق پر پھیلا، اس کی بلندی سے کم ہونا، یہ روشنی طولانی ہوتی ہے اور بعض حالات میں 60 درجہ کی بلندی تک جا سکتے، اس پر تاریک راتوں میں صبح کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے لیکن براہ راست نہیں۔ تو اب حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ سہون نہیں بلکہ ایک سوال بنایا یہ ہے کہ آپ حضرات اس قسم کا سوال کر سکتے ہیں کہ آپ حضرات کا دعویٰ ہے کہ 18 ذی الفق کی روشنی صبح کاذب کی ہے، جبکہ ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صبح صادق کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے مشاہدات کے مطابق یہ مستطیل ہوتی، مستطیل نہیں، جبکہ صبح کاذب مستطیل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں جس صبح کاذب کا ذکر ہے تو وہ کہاں گئی؟ تو جواب یہ دے گیا کہ یہ ہوتی ہے
اور جو نشانی صبح کاذب کی حدیث شریف میں بتائی گئی ہے وہ بروجی روشنی بھی بتائی جاتی ہے، جیسے کہ مندرجہ ذیل اقتباس میں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ Zodiacal light is a faint, diffuse and regularly triangular white glow visible in the night sky that appears to extend from the vicinity of the sun along the ecliptic or zodiac sunlight scattered by interplanetary dust in the zodiacal clouds causes this phenomenon. Zodiacal light is best seen during twilight, after sunset in spring, and before sunrise in autumn, when the zodiac is at steep angle to the horizon. However, the glow is so faint that moonlight and light pollution outshine it, rendering it invisible. اب دیکھیں اس میں جو صاحب بتایا گیا ہے کہ یہ جو نا مطلب اس کو ماہرین پہلے خط کشیدہ حصے میں 18 ذوالفق کی روشنی اس کو ماہرین سورج کی پہلی براہ راست تو بتایا کہ صبح کاظم نہیں ہو سکتی کیونکہ مستطیر ہوتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کبھی بھی 18 درجہ زیر افق کی جو روشنی نظر آتی ہے مستطیر شکل میں، یعنی قوس کی شکل میں نظر آ جاتی ہے، کیا کبھی غائب ہوئے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب ہوئی ہے؟ یہ وہ بات ہے جو کہ مطلب ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے کہاں پر غائب ہوئی ہے۔ جنہوں نے بھی اس کو دیکھا اس کے بعد یہ غائب نہیں ہوتی نظر آتی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سب کے نزدیک یہ غائب ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے غائب ہوتی ہے، اس طرح کچھ اور حضرات بھی فرماتے غائب ہوتی، کچھ حضرات کہتے غائب نہیں ہوتی۔ تو ان میں اختلاف یقیناً ہے، لیکن اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے جو بعض ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بلندی سے دیکھتے ہیں ان کے لیے غائب نہیں ہوتی، جو نیچے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے غائب ہوتی ہے۔ تو چلا بلندی سے بھی دیکھیں، نیچے سے بھی دیکھیں، کچھ دفعہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے، کچھ دفعہ نیچے سے دیکھے، اگر وہ کسی جگہ پہ غائب ہو تو ہمیں اطلاع کر دے۔ تو یہ روشنی ایک تو مستطیر ہوتی ہے، دوسری کبھی غائب نہیں ہوتی۔ اگرچہ غائب نہ ہونا اس کا قرآن و حدیث سے مطلب وہ نہیں ہے، لیکن صرف ماہرین کہتے ہیں کہ یہ غائب ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر اتنا اصرار نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ کہ اس کا جو مستطیر ہونا ہے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ مستطیر ہے، پھیلاؤ ہے اس کی بلندی جو ہے نا یہ کم ہے، مطلب اس کے افق پر پھیلاؤ سے، تو یہ کیسے صبح کاذب ہو سکتی ہے؟ اب جو صبح کاذب ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورج کی براہ راست روشنی نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی روشنی بین السیاراتی ذرات سے منعکس ہو کر افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تقریباً تکونی دھیمی سی روشنی ہوتی ہے جو افق پر صبح صادق سے کچھ پہلے نظر آتی ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ دائرۃ البروج کی سطح پر ہوتی ہے، اس لیے دائرۃ البروج کی شکل ہوگی یہ اسی طرح نظر آئے گی۔ دائرۃ البروج بھی ایک پہیے کی شکل میں، اور وہ پہیہ اگر یعنی ٹیڑھا کھڑا ہو افق پر، تو جس طریقے سے وہ پہیہ سائیڈ میں نظر آتا ہے بیضوی شکل میں، اسی طریقے سے اس کو بھی نظر آنا چاہیے اگر اس کے درمیان روشنی ہو۔ چونکہ بین السیاراتی ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات سورج کی جو روشنی نیچے سے آ رہی ہے اس سے چمک رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ذرات کی روشنی ہماری طرف آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نظر جیسے کوئی نہ گھما رہا ہو۔ تو چونکہ دائرۃ البروج افق کے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف زاویے بناتا ہے، اس لیے مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں نظر آ سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز کہ ضروری ہے کہ لمبوتری ہوتی ہے، کیونکہ دائرۃ البروج افق پر بیضوی شکل میں ہی آ سکتا ہے۔ یہ موجود تو پوری سال ہوتی ہے، لیکن افق تب واضح دکھائی دے سکتے ہیں کہ اس کے نصف کا اکثر حصہ افق سے بلندی پر چلا جائے، جو سال میں مارچ، اپریل اور مئی کے لگ بھگ شام کو شفق ابز کے بعد دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت یہ گگن نشین کہلاتی ہے، اور اگست، ستمبر، اکتوبر میں صبح صادق سے کچھ پہلے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کا سرا افق پر موسم خزاں پر صبح صادق سے کچھ پہلے اور بہار میں شفق ابز کے فوراً بعد سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اس وقت سائنسدان بھی اس کو فاز ڈان کہتے ہیں۔ اس بات کے سیاق و سباق میں غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے درجوں کا تعین صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ 18 درجے سے زیادہ پر نظر آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد صبح صادق اور شفق ابز کے ساتھ مل جاتی ہے۔ دوسرے اوقات میں دوسری روشنیاں اس پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے نظر نہیں آتی۔ وہ دوسری روشنی اس کو تو غائب کر دیتی، لیکن خود ان سے صبح کاذب کا دھوکہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا موقع صبح صادق سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا جواب تو پہلے دیا گیا کہ اس بروجی روشنی کو ہم اس لیے صبح کاذب نہیں کہتے کہ سائنسدان اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، کیونکہ سائنسدانوں سے بہت پہلے ہمارے فقہاء نے اس روشنی کا جو مشاہدہ کیا تھا اس کو ذنب سرحان سے تشبیہ دی۔ سائنسدان نے اگر فقہاء کی تائید کیے تو اس سے فقہاء کی تحقیق غلط تو نہیں ہو جاتی، سائنسدانوں نے تو صرف اس پر تحقیق کر کے وجہ بتائی کہ روشنی کیسے بنتی ہے۔ اس کے بارے میں مفتی صاحب کو بھی غلط فہمی ہوئی، تو جواب ان کی تحقیق سے دیے گیا۔ اگر یہ فرمائے کہ تو ان کی تحقیق ہے کہ صرف بہار و خزان میں نظر آ سکتی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم روز صبح ثابت دکھا تو ہم عرض کریں کہ ان سائنسدانوں سے بہت پہلے فقہاء نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ صبح کاذب شتا میں نظر آتا ہے۔ اشر الکبیر دردیر اور منہ الجلیل کے حوالے اوپر دیے گئے ہیں۔ اب اگر یہ بھی نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے تحقیق کے مکلف نہیں، ہم صرف قرآن و حدیث سے ان کے علامات معلوم کر کے مشاہدے سے تحقیق کر کے
بتا سکتے ہیں ان کا درجہ ذیل افق کتنا بنتا ہے، اور قرآن حدیث سے جو علامت اس کو متفقہ طور پر ثابت ہے وہ صبح صادق اور شفق ابیض کی روشنی کا مستطیر ہونا ہے۔ پس جس درجہ ذیل افق پر مستطیر روشنی پہلی دفعہ دکھائی دے گی وہی اس کا درجہ ہے۔ اور اوپر تفصیل موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے مسلسل مشاہدات کیے ہیں 18 درجہ ذیل افق کی روشنی کو مستطیر دیکھا ہے، تو لازماً یہ صبح صادق ہے، صبح کاذب تو لمبوتری ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ دوسرے کابر نے اپنے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کے فتویٰ میں دیے گئے فتوے سے رجوع فرمایا تھا۔ اب اگر ان کا کوئی فیلڈ مارشل کہتا ہے کہ میں یہ فتویٰ نہ مانوں تو ہم اس فتنے کو کیوں مانیں؟ ہم اکابر کے ساتھ ہیں، اور اگر بھی وہ فیلڈ مارشل بضد ہے کہ مفتیان کرام امام مسلم رحمۃ کے حدیث کے مخالف کیوں ہیں، تو ہم ان کو خارجی کہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان مشاہدات کے مطابق اختلاف کو اگر کوئی حدیث شریف کے ساتھ اختلاف مانے تو خوارجی کی طرح ہے جو اپنے ساتھ اختلاف کو قرآن کے ساتھ اختلاف گردان دیتے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو توبہ کرنے کی توفیق